اور لندن عدالت کے فیصلے نے نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے۔ نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ نہ صرف معاہدہ توڑا بلکہ مالی نقصان پہنچانے کی سازش بھی کی۔ نیب نے براڈ شیٹ LLC کے نام سے ایک فرضی کمپنی کے ساتھ تصفیہ کیا۔ غیر قانونی طور پر $15 لاکھ ادا کیے گئے۔ یہ رقم 2 قسطوں میں ادا کی گئی۔ کعبے موسوی نے عدالت میں گواہی دی کہ اس رقم کی ادائیگی کے لیے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اصل براڈ شیٹ LLC برطانیہ میں رجسٹرڈ ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ لندن کی مصالحتی عدالت کے فیصلے نے نیب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ نہ صرف معاہدہ توڑا بلکہ کسی غیر مجاز فرد کے ساتھ تصفیے کا معاہدہ کر کے براڈ شیٹ LCC کو مالی نقصان پہنچانے کی سازش بھی کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے غلط اداروں کو غیر قانونی ادائیگی سے عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ نیب جان بوجھ کر غلط اقدامات میں ملوث تھا۔ مئی 2008 میں پاکستانی حکام نے جعلی کمپنی کے سربراہ جیری جیمز کو $15 لاکھ ادا کیے۔ یہ رقم 2 قسطوں میں ادا کی گئی۔ کعبے موسوی نے عدالت میں گواہی دی کہ اس رقم کی ادائیگی کے لیے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اصل براڈ شیٹ LCC برطانیہ میں رجسٹرڈ ہے جبکہ ادائیگی جبرالٹر کی کمپنی کو ہوئی۔ عدالت نے براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ کمپنی نیب اور پاکستان کی جانب سے اثاثہ بازیابی معاہدہ جو کہ 2000 میں ہوا غلط طریقے سے ختم کرنے پر پہنچنے والے مالی نقصان کی بازیابی کی حقدار ہے۔ سابق نیب پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس نے GNN سے گفتگو میں کہا کہ اس بات کی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ پیسوں کی ادائیگی کیسے کی گئی۔ دانستہ یا غیر دانستہ، اس کے لیے تو انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیوں۔ دیکھیے 15 لاکھ جو ان سے ہیں پاؤنڈ یا ڈالر اگر ہمارے اپنے ہوں تو کبھی ایسی دانستہ یا غیر دانستہ غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا پیسہ تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ اس شخص کو واقعی ملا بھی ہے، آیا اس میں کوئی کک بیک تو نہیں لے لی گئی۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کعبے موسوی نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلہ منظر عام پر لانے کے لیے حکومت پاکستان کا اقدام خوش آئند ہے۔ اس سے معاملہ کھل کر سامنے آئے گا۔ پاکستانی عوام حقائق جان کر خود فیصلہ کر سکیں گے۔ کس کس نے مال کھایا؟ وزیر اعظم نے براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ چھان بین کے لیے فواد چودھری، شیریں مزاری اور شبلی فراز پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فخر ہے تحریک انصاف مافیا کے بجائے عوام کی فنڈنگ سے وجود میں آئی۔ براڈ شیٹ 20 سال پہلے کے اثاثوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پچھلے 10 سال کا حساب تو ابھی ہونا ہے۔ کس کس نے مال کھایا؟ وزیر اعظم نے براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ چھان بین کے لیے وزراء کی کمیٹی بنا دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں فواد چودھری، شیریں مزاری اور شبلی فراز پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی 2002 سے 2018 تک براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدے کا جائزہ لے گی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے شرکاء کو ہدایت کی کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو تفصیلی طور پر عوام کے سامنے رکھیں۔ براڈ شیٹ کمپنی تو 20 سال پہلے کے اثاثوں کی تحقیقات کر رہی تھی۔ گزشتہ 10 سال دور کا حساب تو ابھی ہونا ہے۔ انہوں نے پھر عزم دہرایا کہ ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے جانے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ PTI واحد جماعت ہے جو عوام کی فنڈنگ سے وجود میں آئی۔ فخر ہے ہماری جماعت کو مافیا نے سپانسر نہیں کیا۔ معاون خصوصی شہزاد اکمل نے سینٹ میں براڈ شیٹ معاہدے پر اظہار خیال کرتے ہوئے ملبہ سابق حکومتوں پر ڈال دیا۔ پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشن دی کہ ہم اپنے لائر سے رابطہ کریں، براڈ شیٹ کے لائر سے، اور اس کو پبلک کیا جائے 1.5 ملین کی، جو کہ اب سامنے آیا ہے کہ غلط لوگوں کی ہوگی۔ اس کے ریکارڈ کے لیے ایک ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی ہے۔ دسمبر 2000 میں نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ ماضی کی ڈیلز اور NRO کا خمیازہ تحریک انصاف کو بھگتنا پڑا۔ یہ جو NRO جو سیٹلمنٹس ہوئی اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براڈ شیٹ کو، حکومت پاکستان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں مذہبی جماعت کے دھرنے کے معاملے پر علماء سے مشاورت کا بھی فیصلہ کیا گیا۔